مخالف مفہوم وہ بادشاہ کے ذہن میں تھا، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھا۔ آگے سنیں، اب جب بادشاہ نے یہ کہا کہ اس خاتون کو جتنا جلدی ہو سکے میری سلطنت سے نکال دو، تو بادشاہ نے بی بی سارہ کی خدمت کے لیے ایک عورت سارہ کے حوالے کی، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ یہ عورت اس بادشاہ کی سگی بیٹی تھی، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ یہ بیٹی نہیں تھی لیکن تھی یہ بادشاہ کے دربار میں اونچا مقام رکھنے والی، اور اس خاتون کا نام تھا ہاجرہ۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہ خاتون ہے، یہ میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ جائے گی، جہاں بھی تم جاؤ گے یہ خاتون تمہاری خدمت کرے گی۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ بی بی ہاجرہ بھی ہو لی اور ابراہیم علیہ السلام بھی، اور پھر وہاں سے نکل کر آپ ملک شام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے کو خیر باد کہا تو آپ نے اللہ جل شانہ سے ایک دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعا کے الفاظ نکلے اور اللہ جل شانہ نے اس دعا کو فوراً قبول کر لیا، ایسا نہیں ہوا۔ سال ہا سال کے بعد، برسوں بعد اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ اور یہ پہلا بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ جب اماں ہاجرہ بی بی سارہ کے ساتھ ہو لی تو آپ نے اتنی خدمت کی کہ بی بی سارہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور بی بی سارہ کا نکاح تو بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو چکا تھا، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور بی بی سارہ اپنی طرف سے یہ سمجھ بیٹھی تھیں کہ میں بانجھ ہوں، مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو خاتون ہے ہاجرہ، یہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ اس سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ اس سے آپ کو اولاد عطا فرما دیں۔ تو یہ خاتون نے قربانی دی ہے، بی بی سارہ نے قربانی دی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ سے نکاح فرمایا ہے، اور نکاح کے فوراً بعد بھی اولاد نہیں ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال ہو گئی تو اس وقت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ سورہ ہود میں ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، کہ جب جبرائیل نے آ کر یہ کہا تو اماں ہاجرہ نے جب یہ سنا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تعجب سے کہ عجیب بات ہے، اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ، ہاجرہ اللہ کے معاملے میں تم تعجب کر رہی ہو؟ اس مالک نے جب چاہا بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا، اس رب نے جب چاہا بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر کے دکھا دیا، اس رب نے جب چاہا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو لکھا ہے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے صاحبزادہ عطا فرمایا، جس کا نام اللہ جل شانہ نے اسماعیل تجویز فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام 12، 13، 14 برس کے ہوئے تو پھر اللہ جل شانہ نے بی بی سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی،
اور جب بی بی سارہ کی اولاد ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال تھی، اور اس وقت بی بی سارہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام اللہ جل شانہ نے اسحاق علیہ السلام رکھا۔ ابراہیم باپ ہیں، اسماعیل اسحاق ابراہیم کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق کی اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام یعقوب کی اولاد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی نبی، آپ کے پوتے بھی نبی، آپ کے پڑپوتے بھی نبی۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہ مقام مرتبہ کیوں عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ